بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اقوام عالم، مسلمانان عالم شیعان حیدر کرار کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے وہ متنازع بل جو کہ پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے اسے نافذ کیا گیا، صدر پاکستان نے اس متنازع بل کو مسترد کر دیا ہے اور اسے واپس کمیٹی کے پاس بھیج دیا ہے۔ اس حوالے سے یہ ایک بڑی خوشائندہ عمل ہے، ایک خوشائندہ بات ہے کہ پاکستان وطن عزیز انتشار سے بچ گیا، اور وہ متشدد لوگ جو کہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ایسا بل جو کہ ظاہر قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اسے نافذ کیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلایا جا سکے، جبکہ شیعہ کی طرف سے بانگ دہل یعنی مجتہدین کرام کے فتاوے موجود ہیں کہ کسی بھی مذہب و مسلک کے مقدسات کی توہین حرام ہے۔ جب یہ کہہ چکے ہیں حرام ہے تو پھر ایسا بل پیش کیا جانا کہ اس کی ضمانت بھی نہیں ہوگی، پھر توہین کی تشریح کے لیے شیعہ علماء کرام کی مشاورت بھی نہیں لی گئی، اور پھر صحابہ کرام سورہ منافقون جو سامنے بیٹھے ہیں، اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ جو تیری محفل میں بیٹھے ہیں نا، جو کہتے ہیں تو اللہ کا نبی ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ سامنے جو بیٹھے تھے وہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کا نبی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تو اللہ کا نبی ہے، لیکن اللہ قرآن مجید سورہ منافقون میں فرما رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ تو کیا ان کو بھی ہم مان لیں؟ صحابہ کرام کی تشریح کیا ہے؟ اور پھر یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا، یہ بڑی وائرل مشہور وہ ویڈیو ہے کہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہو۔ یزید جو تھا وہ مسلمان تھا، اسے بھی صحابی کے چکر میں لایا جا رہا تھا۔ تو یہ ایک انتشار تھا جسے کہ الحمدللہ مسترد کر دیا گیا ہے، اس بل کو جو کہ ایک متنازع تھا، جو کہ ایک مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے، پاکستان میں شیعہ قوم تو امن کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ آج تک یعنی 75 سال ہو گئے پاکستان میں شیعہ قوم کی طرف سے کبھی کوئی انتشار، کبھی کوئی جلاؤ گراؤ، قتل و غارت، کبھی لوگوں کی املاک کو جلاؤ۔ الحمدللہ کربلا کے ماننے والے ہیں، صابرین کے ماننے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑی خوشائندہ بات ہے کہ صدر عارف علوی صاحب نے اس بل کو جو ہے صحابہ اکرام کی عظمت و عزت، ہمارے قطن بھی ایسا ہو سکتا ہے ایک شیعہ نے علی ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کی اہانت کرے یا توہین کرے، لیکن صرف اصحاب کی تشریح توہین کی تشریح تھی۔ اور میں شیعہ قوم کو بھی سلام پیش کروں گا کہ جیسے انہوں نے اتحاد کی علامت بنے ہمارے علماء و ذاکرین، قبلہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب، خداوند عالم قائد محترم کا سایہ قائم دائم رکھے، اور MWM کے سربراہ جناب راجہ ناصر با صاحب نے جس دانائی سے عاجزی کے ساتھ، یعنی بالکل متکبرانہ نہیں، عاجزی پیش کرتے ہوئے، اور وہ اس محفل میں اس جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں آئے ہیں، اور تمام ذاکرین کرام جس میں سردار وسیم عباس بلوچ صاحب کا بیان، نجم الحسن شاہ صاحب نوتک، اور علی ناصر حسین تلاڑہ صاحب، بابا زرغام عباس، ملک جعفر طیار، علی عباس عسکری، اور شوکت رضا شوکت صاحب، اور سارے علی رضا دادو خیل اور دیگر جو ذاکرین نے اسے اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے یکجا ہو کے انہوں نے جو ہے اتحاد پیدا کیا ہے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیا ہے۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، بزرگ علماء کرام کو بھی ذاکرین سے محبت کریں، کوئی بڑی غلطی کوتاہی نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا، نبیوں کی اہانت کے اشعار نہیں پڑھتا، انہیں سینے سے لگایا جائے۔ ہم یہ ذاکرین ہیں مولا علی علیہ السلام کے، اور ذاکرین کو بھی چاہیے ان بزرگان کی ادب و احترام کریں۔ جو قومیں اپنی بزرگان کا ادب و احترام چھوڑ دیتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ اتحاد پیدا کریں اپنی صفوں میں، مولا علی علیہ السلام کے نام پر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور جنہوں نے اللہ کا دین بچایا ہے، اللہ کا دین، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا ہیں، جو اخلاقیات کا مجسمہ تھے، جو اتحاد کی علامت تھے، ہم اس دین اسلام کی پیروی کر رہے ہیں، اس دین اسلام پر ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ ہم آخری نبی بھی مانتے ہیں، قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، اور توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو آپس کی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ تمام کلمہ گو جو ہیں، تمام مسالک کے جو جتنے بھی مسالک ہیں، آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں۔ اسلام کے جھنڈے کے نیچے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔